بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب رمضان کا آخری عشرہ جب آئے گا تو اس میں بہت ساری عورتیں حائضہ ہو جاتی ہے، تو کیا وہ رمضان میں جو حیض آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی دوائی کھا کے حیض کو روک کے روزہ رکھ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ حیض روکنا دوائی کھا کے کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، کیا کہتی ہے شریعت؟ اور اگر جائز نہیں ہے، عورتیں حائضہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے کون سی عبادت کرنا جائز ہوگا؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ، کیا کیا ان میں سے کر سکتی ہے حالت حیض میں اور کیا نہیں کر سکتی؟ شب قدر میں کون سی عبادت کرنا افضل ہوگا اور کون سی حالت حیض میں نہیں کر سکتی، یہ بھی بتا دیجئے۔ تو دیکھیے یہ تمام مسائل آپ کو کتاب النوازل کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے۔ جدید فقہی مسائل کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل اس میں بھی مل جائیں گے۔ فتاوی عثمانی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے فقہی ضوابط کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ بہشتی زیور کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل اس میں مل جائیں گے۔ فتاوی شامی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ رد المختار، در مختار کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو تمام مسائل اس میں مل جائیں گے۔ فتاوی محمودیہ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ احسان الفتاوی کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ فتاوی دارالعلوم کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ یعنی کہ فقہ کی بہت ساری کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں جس میں یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اب جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سننا۔ اگر آپ کو کوئی دوائی جو آپ حیض روکنے کے لیے کھا رہی ہے، حیض روکنے کے لیے جو دوائی کھا رہی ہے، اگر آپ کو اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا پھر آپ بچے کو دودھ پلانے والی ہے اور دودھ میں کوئی انفیکشن بنتا ہے جو کہ بچے کے پیٹ میں جاتا ہے دودھ اور پھر اس کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، یا آپ کو خود بیمار ہو جاتی ہے اس دوائی سے، تو پھر یہ دوائی کھانا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، دودھ کے اندر کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے لیے یہ دوا کھا کے حیض کو روکنا بالکل جائز ہے۔ پھر کوئی کراہت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ آپ تمام روزے رکھے گی، اس حالت کے بھی تمام نمازیں پڑھے گی، اور جیسے آپ کا معمول ہے قرآن پڑھنے کا قرآن بھی پڑھے گی، تسبیحات کرنی ہے تو تسبیحات بھی کرے گی۔ یہ تمام جو میں نے بتائی ہے یہ اس حالت میں ہے اگر آپ کو دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے دودھ میں کوئی انفیکشن نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے لیے دوائی کھا کے حیض روکنا اور یہ تمام عبادتیں بدستور جاری رکھنا آپ کے لیے بالکل جائز ہوگا۔ اور اگر آپ کو کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا دودھ میں انفیکشن ہوتا ہے یا سائیڈ ایفیکٹ، تو پھر آپ کے لیے ناجائز اور حرام ہے یہ دوائی کھانا حیض روکنے والی۔ اب جس عورت کو اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ دوائی نہیں کھائے گی، یا پھر جو ہے کسی نے کھائی ہی نہیں اور وقت پہ اس کو حیض آ جاتا ہے، تو اب اس کے لیے کون کون سی عبادت کرنا جائز ہے اور کون سی عبادت نہیں کرنا؟ تو دیکھیے 4 عبادتیں حالت حیض اور نفاس میں جائز نہیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ رکھنا، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 تلاوت قرآن کرنا، اور نمبر 4 طواف کرنا۔ یہ 4 عبادت ایسی ہے جن کو حالت حیض میں نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ جیسے کہ شب قدر ہے یا پھر جو ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ ہو یا دوسرا عشرہ ہو یا پہلا عشرہ ہو، کوئی سا بھی عشرہ ہو، ان میں آپ کون، اور چاہے غیر رمضان ہو اس کی بھی بات بتا رہا ہوں میں، ان میں آپ کون کون سی عبادت کر سکتی ہے وہ سن لیجئے۔ آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائے اور قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ جائے۔ اگر اس طریقے سے نہیں بیٹھ سکتی تو آلتی پالتی یعنی چوکڑی مار کے بیٹھ جائے، یعنی کہ کسی بھی حیت پہ اگر آپ بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے آپ جو ہے قبلہ رخ بیٹھے، اور سب سے زیادہ جو پڑھے وہ پڑھے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا تو یہ پڑھے یا پھر جو ہے استغفر اللہ، یہ جو بڑے والا استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا پھر یہ استغفار پڑھے۔
درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھے، اور تیسرا کلمہ سب سے زیادہ تیسرا کلمہ پڑھے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ اور کون سا ایسا کلمہ ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھ سکتی ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کلمات آپ پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کہ قرآن کریم کی وہ آیتیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طریقے سے آپ جو ہے دوسری آیتیں جو بھی مطلب دعا بطور دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وغیرہ وغیرہ، ایسی تمام دعائیں جو بطور دعا پڑھی جاتی ہے بالکل پڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جیسے کہ، اور یاد رکھیں یہ صرف دعا کی نیت سے پڑھنی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں۔ اگر تلاوت کی نیت سے قرآن کی کوئی بھی ایک آیت پڑھے گی تو پھر گناہ گار ہو جائے گی، لہذا آپ کو دعا کی نیت سے یہ سب پڑھنی ہے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ شب قدر کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اس کو دیکھیے آپ یہ سمجھے کہ حیض جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے کے نہیں آتے، حیض آپ جو ہے اپنی مرضی سے لے کے نہیں آتے، بلکہ یہ نظام خداوندی ہے، اللہ کی طرف سے نظام ہے۔ تو حیض میں اللہ نے ہی جو ہے عبادتوں کو حرام کیا ہے کہ حیض اور نفاس میں عبادتیں نہیں کرنی۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی نظام بنائے اور پھر اس کے ثواب سے آپ کو محروم کر دے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا۔ یاد رکھے آپ کو ثواب بھی پورا ملے گا، حالانکہ آپ عبادت نہیں کر رہی، آپ نماز نہیں پڑھ رہی، آپ نمازیں نہیں پڑھ رہی، آپ پہ نماز معاف ہے حالت حیض اور نفاس میں، اور ان کی قضا بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ان نمازوں کا ثواب جو ہے آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ آپ روزہ نہیں رکھ رہی، لیکن جب اس کی قضا کرے گی تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو ماہ رمضان میں ملنے والا تھا، وہی ثواب ملے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مزید زیادہ ثواب عطا فرمائے کہ ایک تو حیض کی مشقت اٹھائی، اس کے بعد سب لوگ کھا پی رہے ہیں، آپ سب کو کھاتا پیتا تو دیکھ سکتی ہے، لیکن آپ روزہ رکھ کے جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے اس وقت میں جبکہ کوئی بھی روزہ نہیں رکھ رہا گھر میں سے۔ تو ایسے حالت میں آپ کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ تمام مسائل جو میں نے بتائے ہیں آپ خوب اچھے سے ان کو ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمیں عبادت کون سی کرنی ہے، حائضہ عورت جو ہوتی ہے ان کو عبادت کون سی کرنی ہے وہ بھی اچھے سے سمجھ لیجئے، اور دوائی کھا سکتے ہیں یا نہیں اس کو بھی اچھے سے سمجھ لیجئے۔ امید ہے کہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔